بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روایت ہے حضرت ابی سعید خدری سے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقر عید یا عید الفطر میں عید کا تشریف لے گئے، عورتوں کی جماعت پر گزرے تو فرمایا کہ اے بیبیو خوب خیرات کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ دوزخ والی ہو۔ انہوں نے عرض کیا حضور یہ کیوں؟ فرمایا تم لعنتاً زیادہ کرتی ہو، خاوند کی ناشکری ہو، تم سے بڑھ کر کوئی کم عقل، دین پر کم عاقل آدمی کی مت کاٹ دینے والی میں نے نہیں دیکھی۔ عورتوں نے عرض کیا حضور ہمارے دین و عقل میں کمی کیوں کر ہے؟ فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ عورت کے عقل کی کمی ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ درست نہیں کہ عورت حیض میں روزہ نماز ادا نہیں کر سکتی؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ اس کے دین کی کمی ہے۔ مسلم بخاری۔ شرح حدیث۔ آپ کا نام شریف سعد ابن مالک انصاری ہے۔ خدرہ انصار کا ایک قبیلہ ہے جس کی طرف آپ کی نسبت ہے۔ بڑے عالم حدیث کے ماہر صحابی ہیں۔ غزوہ خندق اور 12 غزووں میں آپ حضور کے ساتھ شریک رہے۔ آپ نے 84 سال کی عمر پا کر 64 ہجری میں وفات پائی۔ جنت البقیع میں مدفون ہے۔ فقیر نے بھی قبر انور کی زیارت کی ہے، یعنی شہر سے باہر۔ خیال رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نماز جنگل میں ادا فرماتے تھے، باوجود یہ کہ مسجد نبوی شریف بہترین مسجد ہے۔ معلوم ہوا یہ دو نمازیں جنگل میں ادا کرنا سنت ہے، اگرچہ شہر میں بھی جائز ہے، جو کہ عیدگاہ میں نماز ادا کرنے گئی تھیں۔ حضور کے زمانہ میں تمام عورتوں کو عیدگاہ کی حاضری کا حکم تھا تاکہ شرعی احکام سنیں اور نماز عید یا کم از کم مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں۔ مردوں سے علیحدہ بیٹھتی تھیں۔ سرکار خطبے کے بعد ان کی جماعت میں مخصوص بات ارشاد فرماتے تھے۔ عہد فاروقی سے عورتیں اسی حاضری سے روک دی گئیں، جیسا کہ آئندہ عرض کیا جائے گا۔ فی الحال جہاد کے لیے صدقہ دو، ہمیشہ صدقہ نفل دیا کرو، کیونکہ صدقہ فرض میں عورتیں مرد برابر ہیں۔ یہاں صدقہ فطر مراد نہیں، کیونکہ یہ عیدگاہ آنے سے پہلے ادا کر دیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ عورت اپنے مال سے صدقہ بہرحال دے سکتی ہے، خاوند کے مال سے اس کی اجازت سے دے، ہاں صریحی اجازت سے ہو یا عرفی سے، معراج میں یا کشف سے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اگلے پچھلے واقعات کو مشاہدہ فرماتی ہے، کیونکہ دوزخ میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا، مگر آج ہی دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم خواب یا خیال میں اگلی پچھلی باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضور باذن الہی جنتیوں اور دوزخیوں کو پہچانتے ہیں، ان کی تعداد سے خبردار ہیں، حالانکہ علوم خمسہ میں سے ہے۔ تیسرے یہ کہ نیک اعمال خصوصاً صدقہ عذاب کو دفع کرتا ہے، اس لیے میت کو تیجا دسویں وغیرہ میں سال ثواب کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی قبر میں آگ ہو تو اس سے بجھ جائے گی۔ غصہ میں بچوں پر لڑائی میں مقابل پر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زیادہ لعنت کرنا دوزخی ہونے کا سبب ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جن کے یہاں صحابہ پر تبرہ اور لعنت کرنا عبادت ہے، جب نمرود، فرعون، حامان بلکہ شیطان کو گالیاں دینا تبرہ کرنا ثواب نہیں، تو بزرگوں کو گالیاں دینا کہاں کی انسانیت ہے؟ مسئلہ کسی معین پر لعنت کرنا جائز نہیں، سوا ان کفار کے جن کا کفر پر مرنا نص میں آ چکا۔ غیر معین گناہگار پر بھی لعنت جائز ہے، مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں پر یا جھوٹوں پر لعنت، مگر اس کی عادت مت ڈالو، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ اگر عمر بھر خاوند تمہاری ناز برداری کرے اور ایک بار کچھ کوتاہی کر دے تو کہتی ہو کہ تو نے میرے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں۔ جو بندے کا ناشکرا ہے خدا کا شاکر نہیں بن سکتا۔ اس میں عورتوں کے 3 عیب بیان کی گئے: عقل میں کمی، دین پر عمل میں کوتاہی اور مرد کو بیوقوف بنانا۔ یہ عورتوں کی عام حالت ہے، اگرچہ بعض بیویاں اس سے پاک ہیں۔ خیال رہے جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، اگرچہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہیں۔ حضرت آمینہ خاتون، عائشہ صدیقہ، فاطمہ زہرا ہم جیسے کروڑوں مردوں سے افضل، لہذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں۔ عام حالات میں یا 2 مرد گواہ ہوتے ہیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ بعض صورتوں میں عورت کی گواہی مطلقاً نہیں مانی جاتی، جیسے حدود اور قصاص۔ بعض صورتوں میں صرف 1 عورت کی خبر معتبر، جیسے
بحالت غبار، رمضان کا 29واں چاند یا حیض و نفاس کی یا عدت گزرنے کی خبر یہاں عام حالت مراد ہے کہ کچھ عرصہ نماز کے ثواب سے اور ادائے روزہ کی برکتوں سے محروم رہتی ہے. یاد رہے حیض و نفاس کے زمانہ کی نمازیں بالکل معاف ہیں اور روزوں کی ادا معاف، قضا واجب. اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کی زیادتی کمی دین کے کمال و نقصان کا ذریعہ ہے. خیال رہے کہ مسافر و بیمار نماز و روزہ کے اہل ہیں لیکن حائضہ اور نفسہ ان کی اہل ہی نہیں، لہذا وہ دونوں ناقص نہیں. پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. حدیث پاک سن کر آگے ضرور شیئر کیجیے. جزاک اللہ.